السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت جی آج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضیلت جمعۃ المبارک۔ یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ جمعۃ المبارک کی فضیلت کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کو فضیلت کیوں ملی ہے، اور یہ دنوں کے اندر جمعے کی حیثیت کیا ہے، تو اسی کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے پہلی آذان ہو تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، اور جب جمعے کی نماز ادا کر چکو تو پھر اپنے ذریعے معاش کی طرف آ جاؤ اور زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنا ذریعہ معاش تلاش کرو اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعہ تمام دنوں کے اندر ایسے ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے سر کی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے، اور اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے۔ یہی جمعہ ہے کہ جس جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا، اور یہی جمعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ یہی جمعہ ہے کہ جمعے کے دن ہی آدم کے پتلے کے اندر روح پھونکی گئی، اور یہی جمعہ ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اور اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک بہت عظیم دن ہے، بہت اہمیت کا حامل دن ہے، عظمت والا دن ہے، فوقیت والا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے اس دن کی فضیلت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جمعرات کی شام سے ہی جمعے کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن جمعے کی تیاری کے لیے کپڑے دھونا، نہانا، بدن کو صاف کرنا، اور اسی طرح طہارت اور نظافت کو اختیار کر کے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں حاضر ہونا، اور سب سے پہلے مسجد جانا، پہلی صف کے اندر بیٹھنا، امام اور خطیب کا خطبہ سننا اور اس کی طرف دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اسی طرح جو ہے اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے اور جمعے کو گزارا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا، انہیں بنایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کے جو اہم کام ہیں وہ بھی سارے جمعے کو ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہر قوم کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی دن اپنی عبادت کے لیے مقرر کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرو جو ہماری
قانون کے اندر، ہماری نظر کے اندر وہ پہلے سے طے ہے، تو آپ لوگ اگر طے کرو گے اور کوئی دن مقرر کرو گے تو ہم اس دن کو تمہارے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیں گے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، عیسائیوں نے اتوار کے دن مقرر کیا، تو مسلمانوں نے اہل سنت والجماعت نے جمعے کے دن کو منتخب کیا اور اپنے لیے مقرر کیا، اور یہی اللہ رب العزت کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ تو اس لیے ایک تو جمعہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر ہم جمعہ گزارتے ہیں، امام کی، خطیب کی واعظ و نصیحت سنتے ہیں، اس کا خطبہ سنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں اور پاکیزہ ہو کر مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کی کیفیت کل قیامت کے دن جنت میں بھی ہوگی، اور جب جنتی لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور اہل جنت کے اوپر جب جمعے کا دن آئے گا تو اہل جنت سے کہا جائے گا کہ چلو میدان مزید کی طرف۔ وہ میدان مزید کیا ہے؟ وہ میدان مزید ایسی ہے جیسے لوگ دنیا میں مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جامع مسجدوں میں آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مزید ہیں، اور جو بڑا مزید ہوگا اس کو کل قیامت کے دن ان چھوٹے مزیدوں کو بڑے مزید کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور وہ میدان مزید جو حشر کا میدان ہوگا، جنت کا میدان ہوگا، اس میدان کے اندر تمام اہل جنت کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کر کے انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور ان کی قوموں کو ان کے ممبروں کے سامنے بٹھا دیا جائے گا۔ سارے لوگ اپنے اپنے انبیاء کے ممبروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی اور خوش آوازی کے اندر اور خوبصورت ترین آواز کے اندر اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ آپ ہماری حمد و ثنا کیجئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی تحمید بیان کریں گے، اور ایسے اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے کہ ایسی تعریف اور ایسے القابات اور ایسے الفاظ پہلے کبھی کسی نے سنے تک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس کا کہیں گے تو وہ جب تعریف کریں گے تو سارے لوگ جھوم اٹھیں گے، اور وہ ان کی زبانوں پر بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کے ترانے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب حضرت داؤد علیہ السلام یہ تسبیح و تحمید ختم کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے اہل جنت مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ کیا مانگیں، اب تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ اور بچار کے مطابق وہ کہیں گے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت میں داخل کرتا، میں تم سے راضی ہوں اس لیے میں نے تمہیں جنت کے اندر داخل کیا، لیکن مزید کیا مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو بتائیں گے کہ تم اللہ کی زیارت مانگو کہ اللہ تو اپنا دیدار اپنی زیارت کروا اور ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ تو جب یہ امتیں اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی درخواست رکھیں گی اور کہیں گی اے اللہ تو ہمیں اپنی زیارت کروا اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اچھا، تو پھر ایک پردہ ہٹے گا، دوسرا پردہ ہٹے گا، اور پردے کے ہٹنے کے ساتھ ایسی تجلیات، ایسا نور، ایسی چاشنی، ایسی لذت، ایسی خوشبوئیں مہکیں گی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح وہ پردے ہٹتے ہٹتے ایک پردہ رہ جائے گا، اور اس پردے کے اندر اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی۔ آپ کی نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی طرف ہے، نہ آپ کہیں موجود ہیں، لیکن یہ سارے لوگ آپ کے اس کے باوجود زیارت فرمائیں گے، اور جب زیارت کریں گے تو ان کے اوپر ایک ایسا نور چھا جائے گا اور ایسے خوبصورت ہو جائیں گے یہ جنتی لوگ کہ یہ واپس جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں ان سے پوچھیں گے کہ آج کہاں گئے تھے کہ اتنا آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اتنے خوبصورت ہو چکے ہو، اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو یہ کہاں گئے تھے؟ تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ہم نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے میدان مزید کے اندر
لوگ اہل جنت جنت والے وہ اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گے، لیکن زیارت بھی وہی آدمی کرے گا جو جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے اور بھرپور طریقے سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد کے اندر آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، بات غور سے سنتا ہے اور پھر اللہ جل شانہ سے دعا مانگتا ہے، اور جب خطبہ اور تقریر اور نماز ختم ہوتی ہے اور یہ مسجد سے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو دنیا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میدان مزید میں بھی جب یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اور یہ لوگ لوٹ کر آئیں گے تو ان کے اوپر ایک خوبصورتی اور ایک بھلائی اور ایسا نور چمک رہا ہوگا کہ اس نور کو لے کر جب اپنے گھروں میں آئیں گے تو گھر والے بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ کہاں گئے تھے جو اتنے خوبصورت ہو کر آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کی ساری چیزیں وہ اس بنی آدم کے لیے یعنی انسان کے نہیں بنائی ہیں، اور انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے لیے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر اگر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو راضی کرے گا اور ہمیں اور آپ کو خوش کر دے گا، اور ہمیں جب جنت کے اندر داخل کرے گا ایسی ایسی نعمتیں ہمیں ملیں گی جو ہم دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ایسی نعمت ہمارے دل اور دماغ پر ان کا خیال گزرا ہوگا، نہ ہم نے کبھی سنی ہوگی، نہ ہم نے کبھی دیکھی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے، اور اسی طرح اہتمام کے ساتھ دنیا ہی کے اندر اچھے عمل کر کے جنت کمانے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کیا پتہ آئندہ سال کس کو یہ جمعہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔